बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तुम ही यकीन हो और इसकी राइटर हैं आलिया हिरा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। ग्लास टूटने की आवाज़ पर अम्मू जान को झटका लगा। खुदा खैर करे। अम्मू जान तस्बीह के दाने गिराने लगी। आपा जान दरवाजे के पास से हट गई। एकदम से दरवाज़ा झटके से खुला। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए रज़ा बाहर निकला। सीधी निगाह अम्मू जान पर पड़ी। मना किया था मेरी शादी मत करें, इसलिए मना करता था, देख लिया। नतीजा भुगते खुद भी, अब सारी उम्र का भुगतान और मैं भी। कड़वी सी निगाह उन पर डालकर वो बाहर निकल गया। मैं कौन सा खुश हूँ, सारी उम्र का रोना तो मुझे भी है। अंदर अंदर बेड के किनारे पर टिक्की सबा ने बुड़बुड़ाते हुए कुशन दूसरी जानिब उछाल दिया। दिलगीर सी आपा जान अम्मू जान के करीब डह सी गई। अब क्या होगा? उनका गला रुंधा हुआ था, आंसू अंदर ही अंदर गिर रहे थे। अम्मू जान ने अपना झुर्रियों भरा सफ़ेद हाथ उठाकर तसल्ली अमेज़ अंदाज में फ़ातिमा के शाने पर रखा और धीरे से शाना दबाकर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तुम हौसला मत हारो फ़ातिमा, अभी बच्चे हैं, नई शादी है, एक दूसरे को समझने में जानने में कुछ देर तो लगती है ना। मैं उसकी मान ही लेती, अभी शादी ना करती उसकी। आंचल से आंखें साफ की। मैं समझाऊंगी सबा को। इतनी कम अकल लगती तो नहीं है। नई शादी है, शोहर ही नहीं संभाले जा रहा उससे। आपा जान को सबा पर गुस्सा आ रहा था। रज़ा को भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए फ़ातिमा। नई दुल्हन के साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं होता। नई दुल्हन को भी ज़िक पहुंचाने के मौके गंवाने नहीं आते। आपा जान को अपनी मुंतखब करदा दुल्हन बुरी लग रही थी। आजकल की छोटी छोटी लड़कियों ने शोहरों को इस तरह संभाल कर रखा होता है कि उनकी ज़रूरत नहीं होती कहीं पर भी मुंह मार सकें। अम्मू जान धीरे धीरे उनका हाथ थपकती रहीं। नज़रें बंद दरवाजे पर थी जहाँ से दम दम करता रज़ा गया था। बंद कमरे में सबा इधर से उधर टहलती गुस्से से बल खा रही थी। ज़िंदगी उसके लिए भी बहुत दुश्वार होती जा रही थी। ऐसी ज़िंदगी का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। रज़ा का गुस्सा, तहकम बरा अंदाज, खामोशी, अपनी मर्ज़ी चलाना। रज़ा की रज़ा, उफ माई फुट, मैं सबा अब्दुल्ला हूँ, इतनी अर्जा नहीं। क्रोफर से सर झटका। उसके माथे के बल भरते जा रहे थे। शाम को अम्मू जान ने सबा को अपने कमरे में बुलवाया। वो आ तो गई थी मगर खासी देर बाद आई थी। गुस्सा तो उन्हें बहुत आया मगर उनके अंदर बर्दाश्त बहुत गज़ब का था। हमारे बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं, बर्दाश्त, तहम्मुल, वक़ार, सब्र और दरगुजर करना। क्या बात है बेटा, तुम इतनी खामोश और चुप क्यों हो? सबा ने उन पर एक नज़र डाली, नहीं तो वो फिर इधर उधर देखने लगी। रज़ा को किसी बात का गुस्सा था, पता नहीं। शाने झटके, गुस्से का घूंट सब्र से पिया। तुम बीबी हो उसकी। उनको तो जाने किस किस बात का गुस्सा रहता है, हर वक्त तो बने रहते हैं। जहाँ करना चाहते थे इधर ही कर देती उनकी शादी। ऐसा नहीं था, तुम हम सबकी पसंद हो, रसान से कहा। सबकी पसंद और एक की पसंद का फ़र्क आप देख रही हैं, इसका अंजाम भी आपको पता है। सबा, उन्हें गुस्सा आ गया। तुम बीवी हो, बीवी के रुतबे का एहसास है तुम्हें या नहीं? अपने शोहर को समझना चाहिए, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। अब तुम्हारा हद इधर से शुरू होकर इधर ही ख़त्म होती है और शोहर की हद। बेहद तंज अमेज़ अंदाज में उन्हें देखा। कुछ बातें आप अपने नवासे को भी समझा दें, सारे हकूक़ मेरे ही नहीं हैं, कुछ फ़र्ज़ उन पर भी लागू होते हैं। मैं जा रही हूँ, मामा का फ़ोन आने वाला है। इसके बाद वो रुकी नहीं और अम्मू जान इस खुद सरी पर हिलते पर्दे को देखती रह गई। बहुत अफसोस हुआ था उन्हें उसकी इस हरकत पर। इतनी बदतमीज़ी कब किसने की थी उनके साथ? उन्हें भी गुस्सा आने लगा। इतनी खुदसर और बदतमीज़ है ये लड़की। उन्हें रज़ा अपने हक गुस्से में हक बजानिब लगा। मर्द कब औरत की खुदसरी बर्दाश्त करते हैं? औरत ही को झुकना पड़ता है। मगर ये ऊँट किस करवट बैठेगा? नई फिक्र ने आन घेरा। उधर आपा जान हौला रही थी। भूखा प्यासा गुस्से में भरा रज़ा किस तरह दिन गुजारेगा? 2-4 घंटे बाहर गुजार कर खुद को नॉर्मल करके रज़ा घर में दाखिल हुआ तो सबा डाइनिंग टेबल पर बैठी कबाब, पराठा ऑरेंज जूस के गिलास से शुगल फरमा रही थी। एकदम से उसे भूख का एहसास हुआ। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और खाम में बाहर खाने की उसकी आदत भी नहीं थी। आओ रज़ा, कबाब गर्म है, बैठो मैं देती हूँ। रहने दे आपा जान, भूख नहीं है। एक निगाह बेगाना बैठी सबा पर डाली और अंदर भरने लगा। बैठो, चाय दम हो रही है, अम्मू जान भी आ रही हैं। आपा जान ने उसे गोदो खिलाया था, कैसे उससे वाकिफ़ न होती। असर पड़कर अम्मू जान भी आ गई। उनको बिठाकर खुद भी बैठा। सबा उठकर किचन की जानी भरी और खाली बर्तन किचन काउंटर पर रखकर बाहर निकल गई। तीनों एक दूसरे से नज़र चुराकर एक दूसरे की तवज्जो के लिए चीज़ें सर्व करने लगे। अगले 2 दिन सबा और रज़ा के दरमियान खामोशी रही। सबा को झुकना नहीं आता था और रज़ा झुक नहीं सकता था। अम्मू जान देख रही थी और आपा जान सुलग रही थी। 5 माह हो गए थे उनकी शादी को और 5 माह से ये मार्का आराइयाँ देखी जा रही थी।
رضا تو مرد تھا، اس کی پسند کی لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی، 2 سال سے ٹوٹا بکھرا تھا۔ زبردستی امو جان آپا جان نے مل کر اس کی شادی کے لیے رضامند کیا تھا۔ بیوی آئے گی، سنبھال لے گی، مگر بیگم صاحبہ، دونوں کو اس پر شدید غصہ تھا۔ صبا کو رضا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کب آیا کب گیا، اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی وہ۔ غصہ اور اکڑ بہت زیادہ تھی اس میں، شاید وہ جھکنا جانتی ہی نہیں تھی، یا پھر اسے احساس ہی نہیں تھا کہ جھکنے میں کتنی بڑائی اور کتنی عاجزی ہے۔ مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ اگلے دن الماری سے منہ نکال کر لٹ دے مارا۔ رضا جو تکیے میں منہ دیے دوبارہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، سنی انسنی کر گیا۔ آج اتوار تھا، میں نے آپا جان سے پوچھ لیا ہے۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جاؤ، چھوڑ کر آ جائیں، رکشہ لو اور جاؤ، یا گھر والوں کو بلا لو۔ رضا کا غصہ بہت دیر میں اترتا تھا اور صبا اترنے ہی نہیں دیتی تھی، ایک کے بعد دوسری زج کر دینے والی بات کر دیتی۔ اوکے، اس نے سیل اٹھایا، نمبر ملایا اور ذکی بھائی کو بلوا لیا۔ بیگ کو بیڈ کے نیچے سے نکالا، الماری سے 6-7 سوٹ نکال کر رکھے، ضروری چیزیں رکھیں اور کپڑے تبدیل کرنے چلے گئی۔ رضا ساری تیاری محسوس کر رہا تھا، بظاہر آنکھیں بند تھی۔ کتنی خود غرض عورت ہے، اسے احساس ہی نہیں کہ شوہر ناراض ہے۔ میں لینے نہیں آؤں گا۔ بالوں میں برش کرتی صبا کو دیکھا۔ میں آ جاؤں گی ذکی بھائی کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر خوشی کا احساس لو دے رہا تھا۔ تبھی آپا جان اندر آ گئی۔ رضا، وسیع کا فون آیا ہے، تم نے اس کے ساتھ کہیں جانا تھا؟ سر گھما کر آپا جان کو دیکھا۔ جی۔ ارے تم جا رہی ہو؟ تیار ہوتی صبا کو دیکھا، پھر رضا کو۔ جی، مگر رضا تو ابھی اٹھا ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ آپا جان 1 بج رہا ہے، اب یہ ناشتہ نہیں، کھانا کھائیں گے، پھر وہاں میری فرینڈز آ چکی ہیں۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ انہوں نے صبر کا گھونٹ بھرا۔ ذکی بھائی آ رہے ہیں۔ تبھی بیگ پر نگاہ پڑی۔ شام کو جلدی آ جانا۔ شام کو؟ اس کے ہاتھ رکے۔ میں 2-4 دن بعد آؤں گی، شائستہ اور فریقہ رکنے کا پروگرام ہے، اطلاع دے رہی تھی۔ مگر تم نے تو کہا تھا شام کو واپسی ہوگی۔ غصے پر کنٹرول کیا، رضا اٹھ بیٹھا۔ ہاں، مگر اب ارادہ بدل گیا ہے۔ پھر تمہیں کون سی میری پرواہ ہے؟ تو تمہیں کون سی پرواہ ہے اس کی، گھر کی، گھر والوں کی؟ بی بی گھرداری سیکھو، گھر ایسے ہی نہیں بستے، آئندہ یہ دوستوں کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپا جان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ میری زندگی ہے، بدل نہیں سکتی، دھیرے سے کہا۔ مگر بدلنا پڑے گا، ابھی پچھلے ہفتے تم 8 دن رہ کر آئی ہو میکے، اب پھر؟ میں بات کروں گی تمہارے والدین سے۔ رضا خاموشی سے اس کے تیور اور بات کرنے کا لہجہ دیکھ رہا تھا۔ یہ روز روز کے چکر ٹھیک نہیں ہے صبا، روکو خود کو، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے۔ تبھی باہر ہارن بجا۔ وہ دوپٹہ سنبھال کر بیگ اٹھاتے ہوئے باہر جانے لگی۔ جن تلوں میں تیل نہ ہو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ رضا پر نگاہ کی اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ آپا جان آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ رضا نے کمبل اتار کر سائڈ پر رکھا اور نظریں چراتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگا۔ رضا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبا کے یہ انداز کیا سمجھوں میں؟ وہ بہت ہٹ دھرم، خود سر اور بد مزاج ہے، اور تم؟ جو آپ نے چاہا وہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ستارے نہیں ملتے۔ مزاج ملائے بھی تو جاتے ہیں۔ اس زواجی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں میاں اور بیوی دونوں کو سلیقے اور طریقے سے چلنا چاہیے۔ دونوں کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی سمجھنا چاہے نہ چاہے تو۔ سر گھما کر آپا جان کو دیکھا۔ تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ وہ تمہارا نصیب نہیں تھی، اس کا وجود تم دوسروں میں تلاش کیوں کرتے ہو؟ اس کے خواب اس کے دھیان سے نکل کر تو دیکھو۔ رضا سر جھکا کر اپنی بند مٹھی کھولنے اور بند کرنے لگا۔ ایسا نہیں ہے آپا جان، زندگی کو سنوارنا تمہارا کام ہے بیٹا، کب تک ایسے بکھرے بکھرے رہو گے؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ میں صبا کے گھر والوں سے بات کروں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے، نبیلہ کہیں نہیں ہے، اس کے آنے کی امید بھی نہیں ہے، مگر صبا کے ہر حوالے، ہر طنز، ہر تکرار میں اس کا حوالہ ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ رضا کا انداز زچ ہونے والا تھا۔ یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا۔ اٹھا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ آپا جان بیٹھی رہ گئیں۔ کیا اونٹ کو گھر سے باہر نکال دوں؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ رضا فریش ہو کر کمرے سے نکلا۔ اس کا ارادہ وسیع کی طرف جانے کا تھا۔ سامنے کا منظر بڑا خوشگوار تھا۔ بھائی اور شگفتہ بھابھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ سر جھکا کر کسی بات پر شرما رہی تھی اور انہیں چھیڑتے ہوئے بھائی ہنس رہے تھے۔ کتنے آئیڈیل، مہربان اور خوبصورت لمحے ہوتے ہیں یہ، اور میں، میری زندگی ایک چھوڑ گئی دوسری جان چھڑا رہی ہے۔ آگے بڑھ کر فریج سے پانی نکالنے لگا۔ نبیلہ ہوتی تو میری زندگی کتنی خوشگوار ہوتی، کتنی ہلچل ہوتی ان کی زندگی میں، اس کی ہنسی، اس کی خوشی، اس کا جوش، اس کا ولولہ۔ رضا گہرا سانس لے کر چیئر کھینچ کر بیٹھا۔ رضا، کیا چاہیے، کیا لوگے؟ شگفتہ بھابھی نے سر گھما کر پوچھا۔ کچھ نہیں، امو جان کہاں ہیں؟ تیار ہو گئی؟ ہاں تیار تو تھیں، اب عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ ایک اداسی سی وجود میں سرایت کر گئی۔ دو محبت کرنے والے ملتے ہی کیوں ہیں اگر انہوں نے بچھڑنا ہوتا ہے؟ اس کا وسیع کے گھر جانے کا ارادہ بھی بدل گیا۔ دل جب اداس ہو تو کسی سے ملنے کو نہیں چاہتا، نہیں جاتا۔
اگر امو جان کے ساتھ نہ جانا ہوتا تو منع کر دیتا۔ دل چاہ رہا تھا گاڑی لے کر باہر نکلے اور یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہے۔ نبیلہ کی یاد دل سے محو ہی نہیں ہوتی تھی اور صبا کے انداز نبیلہ اور یاد آتی تھی۔ خود میں کتنا اکیلا ادھورا ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا، تبھی امو جان باہر آ گئیں۔ گہرا سانس لے کر اٹھا اور ان کا ہاتھ تھام کر باہر نکلنے لگا۔ کتنی زبردستی کی زندگی گزار رہا ہے وہ۔ دونوں کو باہر جاتا دیکھتی آپا جان نے نم پلکوں کو آنچل سے صاف کیا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا رضا کے وجود پر دنیا جہان کی خوشیاں نچھاور کر دیں۔ اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تھا۔ 6 ماہ کا تھا جب ان کی گود میں آیا تھا۔ ان کی چھوٹی بہن بصیرت کا انتقال ہوا تھا ٹائیفائڈ کے باعث۔ اقبال بھائی باہر نوکری کرتے تھے۔ چھوٹے بچے کو کون پالتا؟ دادی تھی نہیں، سب کے اپنے جھنبیلے۔ یوں رضا نے نہال میں آ گیا۔ فاطمہ جو اپنے 4 بچوں کے ساتھ اوپر کے پورشن میں رہائش رکھتی تھی، ان کے شوہر فوج میں تھے اور چند سال پہلے ہی شہید ہوئے تھے۔ امو جان کی تنہائی اکیلے پن کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں جا ہی نہ سکی تھی۔ رضا ان کے بچوں کے ساتھ ہی بڑا ہوا۔ اس کی محبت میں کبھی کوئی کمی نہ کی تھی۔ اگر ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو رضا کو ضرور اپنا داماد بناتی۔ رضا اور اپنے بیٹے وقاص کی شادی ایک ساتھ کی تھی۔ وقاص مونا کو لے کر ایبٹ آباد چلا گیا تھا۔ وہ بھی فوج میں تھا۔ اسے بھی شہادت کا شوق تھا باپ کی طرح۔ پچھلے دنوں اس نے خوشخبری سنائی تھی کہ آپ دادی بننے والی ہیں اور اب رضا اور صبا دونوں کی بدمزاجی غصہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شروع کے ماہ تو پیار و محبت سے مختص ہوتے ہیں، اس میں انات کہاں سے آ گیا؟ صبا کے انداز انہیں چونکا رہے تھے۔ اس کے اندر بہوؤں والے انداز تھے نہ بیویوں والے اطوار۔ اسے رضا سے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ چہ جائی کا اس کا خیال اور دھیان رکھتی، اسے تو پرواہ بھی نہیں تھی اس کی۔ کیوں؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ یہ ساری باتیں آپا جان صرف سوچ رہی تھیں اور صبا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رضا تو پہلے ہی ٹوٹا بکھرا تھا۔ اسے سمیٹنے کے لیے ہی اس کی شادی کی تھی، مگر اس شادی نے اسے اور بکھیر دیا۔ اداس رہتا تھا مگر ان لوگوں کے لیے خوش نظر آتا تھا۔ وہ ماں تھی، سب جانتی تھیں۔ رضا کا غصہ اتنا شدید کبھی نہیں ہوتا جتنا اب وہ اظہار کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا امی؟ شگفتہ چائے لے کر آئی تو ان کی سوچیں منتشر ہوئی۔ ہاں کچھ نہیں۔ کب تھا ماں؟ امی ہم لوگ ذرا ابراہیم بھائی کی طرف جا رہے ہیں، کام تھا۔ شگفتہ کو رامین بھابی سے کوئی ترکیب لینی تھی۔ آپ کو اپنے پوتوں سے ملنا ہو تو چلے۔ پیچھے سے دانیال بھی آ گیا شرارتی سا انداز لیے۔ ان کا دھیان رضا میں تھا۔ دانیال ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی چھوٹو کو ہم لے آتے ہیں، بھابی 3 بچوں کو کیسے سنبھالتی ہوں گی؟ ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، رہنے آئے تو الگ بات ہے، بچے ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ تم لوگ اپنے لیے کوشش کرو، شگفتہ کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا۔ اوکے چلیں۔ امی یہ رضا اور صبا کیا ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے؟ ساتھ چلتے ہوئے دانیال نے اچانک پوچھا۔ کیوں؟ نظر چرا کر گیٹ بند کرنے لگی۔ شگفتہ بتا رہی تھی کہ دونوں میں ہر وقت ٹھنی رہتی ہے، نہ کوئی جھکتا ہے نہ کوئی خاموش ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہیں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ سمجھائیں، نہیں سمجھتے تو فیصلہ کریں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے امی، اور نہ رضا کی نیچر ایسی ہے۔ میں بات کروں گا رضا سے۔ آپا جان حق تک سی بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ زمانے گزر گئے جب سوچا جاتا تھا بچے ہو جائیں، ذمہ داریاں بڑھ جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے سب۔ اب پہلے سے سب کچھ ٹھیک ہو پھر آبادی بڑھائیں۔ زندگی کو جبر سے گزارنا معنی نہیں رکھتا امی۔ رضا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دانیال سنجیدگی سے بہت گہری بات کر رہا تھا، بھائی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ ان کا دانیال بہت سمجھدار تھا۔ ابراہیم اور حسن پڑھائی کے سلسلے میں مصروف رہے۔ چھوٹا وقاص آرمی میں جانے کی وجہ سے ہاسٹل میں رہا۔ دانیال اور رضا ان کے قریب رہے۔ گھرداری میں، خریداری میں، محلے داری میں اور خاندانی معاملات میں یہ دونوں ہی ان کے ہم نوا ہوتے۔ انہیں بہت خوشی ہوتی کہ دانیال رضا کے لیے اتنا حساس ہو رہا تھا، مگر واپس آ کر رات کو انہوں نے صبا کے میں کے فون کیا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے پر پاؤں پر کیے صبا موبائل سرچنگ میں مصروف تھی کہ اسے اپنی ماں عابدہ بیگم کے بھی اندر آنے کی خبر نہ ہوئی، جو کافی دیر سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم لڑ کر آئی ہو؟ ان کی بات پر چونک کر صبا نے سر اٹھایا، پھر دوبارہ مصروف ہو گئی۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ پہنچ گیا شکایت نامہ۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہی جو آپ نہیں چاہتی تھی۔ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب اس قصے کا کیا ذکر؟ انہیں غصہ آ گیا۔ یہ قصہ ساری زندگی کا ہے امی، میں کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ آئندہ مجھ سے مت پوچھیے گا، وہ تلخی سے بولی۔ صبا ان شریف لوگوں کا اس میں کیا قصور؟ کیوں ان کی زندگی جہنم بنا رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے امان سے شادی کرنی ہے، وہ دیکھتی رہ گئی۔ میں اسے اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ ڈائیورس دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ شعلہ بار انداز تھا۔ امان آج بھی میرا انتظار کر رہا ہے، رات کو میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ عابدہ بیگم منہ کھولے اس کی بے باکی دیکھ رہی تھی۔ صبا میں نے تمہارے لیے ایک بہتر انسان کا انتخاب کیا ہے، شریف اور محبت کرنے والے لوگوں کا۔ تم نہ شکرا پن مت کرو۔
امان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں اس سے ملی تھی، تمہارے قابل ہوتا تو کبھی انکار نہ کرتی۔ ناسہانا انداز میں سمجھایا، مگر وہ سنی انسنی کے اسے انداز میں سر جھٹک کر نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ چھوڑو یہ سب خرافات اور اپنے گھر اور شوہر پر توجہ دو۔ میں ایک جھوٹی اور منافق زندگی نہیں گزار سکتی، اور اس نے مجھے دیا کیا ہے؟ وہ تو پچھلی محبت کے عذاب میں جی رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، میں سوچوں تو گناہ۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھی۔ ماضی کی باتیں میں کمی ہی چھوڑ دو، اپنی نئی زندگی کو تباہ مت کرو۔ یہ دن شوہر کو سمجھنے اور گھرداری بنانے میں لگانے چاہیے۔ امی پلیز، میں رضا کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا دو ٹوک انداز انہیں دہلا رہا تھا۔ تم امان سے ملتی ہو؟ دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، اور فیصلہ کرنے کے لیے ہی ہم آج مل رہے ہیں۔ نیا انکشاف؟ تجھے ماں کی بیوگی کا بھی احساس نہیں؟ تو اپنی ذلت اور جگ ہسائی کا ہی خیال کر لے بے حیا۔ وہ سر جھکا کر نمبر ملاتی رہی۔ صارف کسی اور لائن پر مصروف تھا، پھر اسکرین پر میسج لکھنے لگی۔ آپ نے میرا احساس کیا تھا؟ راحیل نے نکاح کر لیا، آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ امینہ نے فرید بھائی سے ملوایا، آپ نے ہاں کر کے انہیں بیاہ دیا۔ کرن نے فیاض کا نام لیا، آپ نے منگنی کر دی، اور اب شکیل کرسچن لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا ہے، آپ نے اوکے کر دیا۔ بس میں ہی آپ کی نظر میں بری تھی؟ امان فضول تھا تو اب میں اس فضول سے آدمی کے لیے بری بن کر دکھاؤں گی۔ اس کے لہجے میں دلیری تھی۔ صبا، عابدہ بیگم نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب زندگی گزارنے کے لائق تھے، محنتی تھے، محبت کرنے والے، ہم جیسے لوگ تھے۔ امان کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، وہ کسی کے بھی قابل نہیں تھا۔ عیاش مکار فلرٹ آدمی سے میں کیسے پھول سی بچی اسے دے دیتی، روندنے کے لیے؟ دھیرے سے رخسار چھوا۔ پلیز امی، ہاتھ جھٹکا، میری محبت ہے وہ۔ صبا، میں نے کہا ہے نا، محبت محبت اب صرف تمہارا شوہر ہے، تمہارا گھر ہے، وہ سب لوگ ہیں۔ نہیں، جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ مجھے صرف امان چاہیے بس۔ غصے بھرے انداز میں انہیں دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کا سیل فون تیز تیز بجنے لگا تھا۔ عابدہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ میرے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ بیٹا، آج آفس سے آتے ہوئے صبا کو لیتے آنا۔ 4 دن بعد امو جان رضا سے کہہ رہی تھی۔ نہیں امو جان، اپنے گھر کے سکون کو خراب کرنے کے لیے میں اسے نہیں لا سکتا۔ ناشتہ کرتے ہوئے سکون سے بولا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر اٹھی ہوں۔ اسے بھی اس گھر کا سکون کا حصہ بناؤ۔ اس گھر میں افراد ہی کتنے ہیں؟ شادی تمہارے تنہا رہنے کے لیے نہیں کی تھی۔ جو رہنا نہ چاہے، طنز امیز انداز میں دیکھا۔ لوگ اڑیل گھوڑے کو بھی تو سدھارتے ہیں، اور جو نہ سدھارنا چاہے، خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ہاں علیحدگی نہیں ہوتی۔ پھر جیسے چل رہا ہے چلنے دے۔ چائے کا مگ اٹھایا۔ نہیں، آپا جان بھی آ گئے، دونوں چونک گے۔ صبح کو سدھارنا پڑے گا، طریقے سلیقے سے رہنا ہوگا، یا پھر اس گھر سے جانا ہے۔ بات ساری زندگی کی ہے امو جان، ہمیں بھی صبر آ جائے گا کہ ہم لوگوں کو فیصلہ رضا کے لیے غلط تھا۔ چیئر پر بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ آئے گی، اسے سمجھائیں گے، نہ مانی تو پھر اس کے گھر والوں کو بلوا کر فیصلہ کریں گے، جیسے شریف گھرانوں میں ہوتا ہے۔ امو جان نے فخر سے فاطمہ کو دیکھا۔ ان کے انداز میں معاملہ فہمی بھی تھی اور بردباری بھی۔ رضا ناشتہ کر کے اٹھنے لگا کہ دانیال آ گیا۔ وہ بھی آفس جا رہا تھا۔ پیچھے پیچھے کسی بات پر مسکراتی شگفتہ تھی۔ ہاتھ میں دانیال کا کوٹ۔ میں جا رہا ہوں امو جان، اور امی ان کے آگے جھک کر سر پر پیار اور ماں سے دعا لی۔ مسکرا کر رضا کو دیکھا اور کہا، آ جاؤ، ساتھ چلو گے یا اپنی گاڑی پر؟ آ رہا ہوں بائک پر۔ ایک ٹھنڈا سانس لے کر پھر بھر کر بائک نکالنے لگا۔ صبا کو میکے آئے 4 دن ہو گئے تھے۔ امان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ تھک کر اس کی بہن کے سیل پر کال کی تو اس نے بتایا وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے امی کے ساتھ۔ کال تو ریسیو کرے نا۔ ہو سکتا ہے سگنل پرابلم ہو۔ رضا کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ امی اس کو گھر واپس جانے کا کہہ رہی تھی۔ اب رہنا بھی فضول تھا۔ امان سے مل لیتی تو فیصلہ کر لیتی، اور پھر رضا سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی۔ اسے اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اپنا بیگ پیک کیا، جاؤ، اور آئندہ لڑ جگر کر مت آنا۔ اچھی بیویوں کی طرح صبح آؤ اور شام کو چلی جاؤ۔ عابدہ بیگم نے اس کی واپسی کی تیاری دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ میں میکا چھوڑ دوں؟ اسے غصہ آنے لگا۔ میکے کبھی نہیں چھوڑتے بیٹا، اپنے لیے پریشانی کی زندگی منتخب مت کرو۔ رضا کا گھرانہ بہت اچھا ہے، مل جل کر رہنا سیکھو۔ جو تمہیں مل گیا ہے اس کی قدر کرو۔ امان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ ایک بار پھر بیٹی کو سمجھا رہی تھی۔ امان جو کچھ مجھے دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، ارمان کے ساتھ، سمجھی آپ؟ اگلی دفعہ ہمیشہ کے لیے آؤں گی۔ ذکی بھائی کا فون ملانے لگی۔ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے اوروں کا ہے، اور آپ نے انہیں یہ حق دیا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں؟ عابدہ بیگم رنجیدگی سے اسے دیکھے گی۔ تو میری دشمن یا میں تمہاری دشمن نہیں ہوں صبا۔ قسمت ہمیں خود اپنے فیصلے سناتی ہے، اور ہم تقدیر کے تابع ہوتے ہیں۔ ہو، نخوت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ میری قسمت اتنی بری؟ اللہ نہ کرے۔ عابدہ بیگم نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا خوشی ہے میری زندگی میں، گھر، شوہر، محبت،
तुम अपने अंदर शुक्र गुजारी पैदा करो तो सब तुम्हारे हैं बेटा। इतना शाकी मत बनो, ज़िंदगी से जो मिल गया है उसे कबूल तो करो। सिर्फ मैं ही कबूल करूं और वो शख्स मेरे सामने ठंडी आहें भरे अपनी पिछली मोहब्बत के लिए और मैं चुप रहूं? जब उसे मोहब्बत है तो फिर मुझे भी इश्क है। जब वो हासिल करना चाहता है तो मैं भी वसूल कर लूँगी। सबा पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम मर्द नहीं हो जो गुस्सा दिखाओगी, झुकना तुम्हें ही पड़ेगा। सबा, अगर तुमने अपना घर बिगाड़ा तो इसका नतीजा खुद भुगतना, मेरे पास मत आना। नहीं आऊँगी, तरफ फराना अंदाज में कहती बैग लेकर बाहर निकली। जिंदगी तो मेरी बर्बाद कर ही दी है आपने। बर्बाद नहीं की, उसके हाथों बर्बाद होने से बचा ली है। बैग लेकर घर में दाखिल हुई तो रज़ा लाउंज में अम्मू जान के साथ बैठा हालाते हाजरा बयान कर रहा था। शगुफ्ता मटर चीर रही थी और आपा जान अम्मू जान के पानदान में चीज़ें डाल रही थी। आओ दुल्हन। पहली नज़र अम्मू जान की पड़ी, मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। सब दरवाजे की जानिब देखने लगे। दिल मार कर सलाम करना पड़ा। आओ बैठो। कौन छोड़ कर गया? घर का सुकून आपा जान को भी बर्बाद करना नहीं आता था। जकी भाई, एक निगाह रज़ा पर डाली, अंदर बुला लेती। नहीं, उन्हें काम था। संजीदगी से काउच पर बैठी। सब दोबारा से अपने अपने काम में लग गए। वो उज़्वे मुअत्तल रही और फिर उठी और बैग लेकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। आज मटर पुलाव का इरादा कैंसिल करे और करेले चढ़ा रहे। रज़ा स्क्रीन की जानिब मतवजा रहते हुए हंसा। बुरी बात है रज़ा। अम्मू जान ने घूरा। इसने भी तो कुछ ना कुछ चढ़ाना है ना। अच्छा, बजाय इसके कि तुम मामला फहमी इख्तियार करो, तुम भी भूस में चिंगारी डाल देते हो। आपा जान इन दोनों को देखने लगी। अम्मू जान, इस दवाजी रिश्तों में मामला फहमी नहीं होती। ये ताल्लुक तवील और मोहब्बत करने वाला होता है। इसमें दोनों फरीकों को तरीके, रवाबत और जवाबत से चलना होता है। फेयर, सीधा और सच्चा। वक्ती तौर पर मामला फहमी सिर्फ वक्ती रिश्तों में होती है। अम्मू जान चेहरा घुमाकर उसे देखने लगी। ये ठीक नहीं है। तुम अपना घर बर्बाद करना चाहते हो। बेख्तियार उनके मुंह से निकला। आबाद ही कब है। मोबाइल पर मैसेज सेंड करने लगा। हम तो हैं ही खाना बर्बाद। अल्लाह ना करे। आपा जान ने दहल कर रज़ा के संजीदा अंदाज को देखा। एक हुज़्न सा उसके चेहरे पर था। उठा और बाहर निकल गया। चंद मिनटों बाद गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। अब 2-4 घंटे गुजार कर आता और फिर पढ़कर सो जाता। सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता। ये ज़िंदगी फिर से शुरू हो गई थी। बहू बेगम की आमद यही गुल खिलाती थी। आपा जान के खून में उबाल उठने लगा। रज़ा बेडरूम में दाखिल हुआ तो सबा मोबाइल पर मसरूफ़ थी। एक निगाह उस पर डालकर रिमोट उठाया। सबा ने दर खुद एतना नहीं समझा। उसे कब परवाह थी। दिल तो बहुत चाह रहा था कि खड़ी खड़ी सुनाए, कहाँ गया वो तंतना, वो नहरा, अब किस मुंह से आई हो। जाओ उधर ही जिधर दिल लगता है। मगर अफसोस। गहरा सांस भरकर कंबल अपने ऊपर खींच लिया। ना होता लिहाज अम्मू जान और आपा जान का तो मुस्तफ़ा को दिन में तारे दिखाकर चलता कर देता। सबा ने मोबाइल तकिए के नीचे रखा और लेट गई। रज़ा रात गए तक टेलीविज़न देखता रहा। सुबह उसका संजीदा चेहरा आपा जान को उदास कर गया। क्या ज़िंदगी है मेरे बच्चे की। कैसे खिला खिला रहता था। काश नबीला के वालिद जिद न करते। आज मेरा बेटा भी हंसता खेलता अपने बच्चों में खुश होता। क्या देख रही हैं ऐसे? मुस्कुराकर उन्हें देखा। सर झुकाकर वो उसे नाश्ता देने लगी। मत उदास हुआ करें। वो नाश्ता करने लगा। उसकी शक्ल देखने लगी जैसे औलाद का दिल माँ पढ़ लेती है, इसी तरह से माँ का चेहरा बेटा पढ़ सकता है। ये फिक्र फजूल है। बाज़ लोगों को खुशियाँ रास नहीं आती। अल्लाह ना करे। बेख्तियार आगे बढ़ी। उसके बालों में हाथ फेरा। माथा चूम कर उसे अपने साथ लगाया। दूधो नहाओ, फूतो फलो। उफ, इतनी लंबी उम्र की दुआ। वो हंसा। मत ऐसे बोला कर। इसे अपना बनाकर तो देख बेटा। उसके करीब बैठी वो। सुधर जाएगी। जो अपना बनना ना चाहे तो। तंजिया हंसी से उसे देखा। क्या चाहती है वो? जिद होने वाला अंदाज था। तलाक, अलहदगी। हाँ, ऐसा कहा है। सिर्फ कहा है, कहा नहीं है। अंदाज सारे वही हैं और आपके जहनी सुकून के लिए मैं ऐसा कर दूंगा। वो नाश्ता करके फारिग हो गया। रुमाल से हाथ साफ करके उन्हें देखने लगा। आपा जान हक्का बक्का थी। मैं चलूँ, ऑफिस को देर हो रही है। निगाहें चुरा कर उन्हें देखा और अपनी चीज़ें समेट कर बाहर निकल गया। मेरा बच्चा। फातिमा ने सीने पर हाथ रखा, आंख भर आई। चुलबुल बच्चे की ज़िंदगी कैसी उदास और वीरान हो गई थी। इब्राहिम भाई और रामीन भाभी आए हुए थे। लॉन में ही उनके छोटू को खेलते देखा तो आगे भरकर उठा लिया और हवा में उछालने लगा। जैन उसे बहुत प्यारा था। सीने में दबोच लिया। वो कुलकारियाँ मार रहा था। तुम इतनी स्पीड से बाइक क्यों चलाते हो? पीछे इब्राहिम भाई खड़े थे। आवाज़ सुनकर वो घूमा। अस्सलामुअलैकुम। घर में गाड़ी है, इस पर क्यों नहीं जाते ऑफिस? हाथ मिलाते हुए जिरा की। बाइक का मज़ा ही और है। वो हंसा। स्पीड हल्की रखा करो, वैसे ही ट्रैफिक बहुत है। ओके जनाब। फिर जैन को हवा में उछालने लगा, साथ साथ उनसे बातें भी करता रहा। तभी गेट खुला और सबा अंदर आ गई। दोनों एक साथ चौंके। सबा उन पर निगाह डालकर अंदर की जानिब भर गई। इब्राहिम,
रज़ा से क्या सवाल करते या रज़ा क्या जवाब देता। दोनों ने निगाह चुरा ली, मगर सबा के अंदाज इब्राहिम के लिए लम्हा फिक्रिया थे। रज़ा खोल रहा था, तुम्हें तमीज़ तहजीब नहीं है, जहाँ दिल चाहे मुंह उठाकर निकल जाती हो। कमरे में आकर वो गुर्राया, मेरी मर्ज़ी, हट दर्मी से उसने कहा। नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं, इस घर में बड़ों की मर्ज़ी चलती है, तौर तरीके चलते हैं, सर झाड़ मुंह फाड़ नहीं निकला जाता। और घर में मेहमान थे, तुम कैसे घर से गायब हो गई। रज़ा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मेरा दिल घबरा रहा था, पार्क तक गई थी, मेहमानों के जाने का इंतज़ार नहीं हो सकता था। नहीं, नहवत से सर झटका। रज़ा आगे बढ़ा और मारने के लिए हाथ उठाया और हाथ खींच गया। बेख्तियार मुड़ा आपा जान खड़ी थी। अम्मी देख रही हैं इसकी बदतमीज़ी, कोई तमीज़ लिहाज अदब नहीं है इसे। तुम्हें है। वो भी गर्राई, उसका तनफ़्फ़ुस बढ़ रहा था। क्या चाहती हो तुम। जो तुम चाहते हो। सबा खामोश, ज़बान दराजी किस्से को हवा देती है और झगड़ा बढ़ाती है। तुम जानती हो हमारे घर का माहौल। मैं क्या करूं फिर, जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी मैं। इनसे कहें मुझ पर पाबंदियां मत लगाए। मत भूलो ये शोहर है तुम्हारा, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, दफ़ा हो जाओ फिर। वो गुर्रा कर झपटा, वो डर कर सिमटी। रज़ा, फातिमा ने उसे पीछे से खींचा। दानियाल शोर सुनकर अंदर आ गया और अब जीरक निगाही से सबा के अंदाज और रज़ा के चढ़ाव को देख रहा था। रज़ा खोलते हुए उसे देख रहा था। सबा के अंदाज में दीदा दलेरी थी। जाओ तुम, दानियाल को इशारा करके रज़ा को बाहर की जानिब धकेला। सबा, कमरा खाली हो गया तो फातिमा ने उसके करीब बैठकर उसे पुकारा। सबा ने नफ़रत भरे अंदाज में मुंह फेर लिया। ताओ तो फातिमा बेगम को भी चढ़ाता, हम सब्र ज़ब्र से काम लिया। ऐसा नहीं करते बच्चे, शोहर की बात तो तहम्मुल से बर्दाश्त करना अच्छी लड़कियों का शेवा होता है, और तुम्हारा शोहर हीरा है, इसकी कदर करो, इसे अपने कल्ब में ढालो। इसे, उसका दिल मेरा क्या है। बदतमीज़ी से कहा। शोहर को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, अपनायत का रिश्ता इसे करीब कर देता है। दिल खुद बखुद ही तुम्हारा हो जाएगा। फातिमा बेगम उसके बाजू पर हाथ रखे बड़े तहम्मुल से घरदारी के असूल और ज़वाबित बताती रहीं, जबकि सबा का अंदाज उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थे। रात गए तक रज़ा सड़कों पर बाइक घुमाता रहा, फिर पार्क में बैठकर सिगरेट फूंकता रहा। घर के अंदर फातिमा बेगम जलती कुड़ती रहीं, मगर मसले का हल समझ नहीं आ रहा था। उठो और जाकर अम्मी का हाथ बटाओ करो, हाथ बटाया करो। काम में तुम कोई महारानी नहीं हो जो आराम की खाओ। घी निकालने के लिए अब रज़ा ने टेढ़ी उंगलियां कर ली थीं और मसाज करती सबा के सर पर खड़ा था। मैं नौकरानी नहीं हूँ, उसने सर झटका। इस घर में कोई नौकरानी नहीं है, ये सबका घर है, सबने काम करने हैं। बाजू पकड़कर खड़ा किया। ये क्या बदतमीज़ी है, हाथ छोड़ो। ये बदतमीज़ी नहीं है, तुम्हें अदब व तमीज़ सिखा रहा हूँ, जिस घर के असूल हैं, और इस घर के बड़ों ने तुम्हें, इस घर के बड़ों से तुम सीखना नहीं चाहती। दबी आवाज़ में वो घुटराया। मुझे कुछ नहीं सीखना, इस घर में रहोगी तो सब कुछ सीखोगी। हाँ, सर झटक कर नडर अंदाज में पलटी। क्या चाहती हो तुम। मैं, वो झटके से पलटी। रज़ा, आसिम का फ़ोन आया है, दुबई जाने से पहले वो तमाम कपल को इनवाइट कर रहा है। दो दरिया पर। बाहर से दानियाल की आवाज़ करीब आती महसूस हुई और फिर वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। संडे को। दानियाल के चेहरे पर जानदार सी मुस्कुराहट हलकोरे रह रही थी। एक वंडरफुल पिकनिक। अपनी रो में बोलता बेडरूम की गर्म जोशी को महसूस नहीं कर सका। इनकार नहीं चलेगा, बड़े अरसे बाद ऐसा यादगार माहौल मिलेगा। सबा ड्रेसिंग टेबल की जानिब पलटी। वाकई वो उसकी जानिब भरा। किस कदर मुश्किल है एक लम्हे में अपने मूड को बदलना। लहजे में मोहब्बत की शेरीनी लाना। बातें करते दोनों भाई बाहर निकल गए। सबा ने ब्रश दीवार पर दे मारा। मुझे नौकरानी समझता है, सब पता चल जाएगा। काम करती है मेरी जूती। मोबाइल उठाकर नंबर मिलाने लगी। दूसरी जानिब कॉल उठा ली गई। अमान, तुम कहाँ हो। पहले मुझे इस दलदल से निकालो, मुझे इस जंजाल में नहीं रहना प्लीज़। वो रो दी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अजाब है ये ज़िंदगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अमान, ये अच्छा शख्स नहीं है, शक्की मिजाज है, मारता है, घर वालों की नौकरानी बनाना चाहता है मुझे, और मैं मजलूमियत की इंतहा कर दी। बस मेरी जान, रो मत। किस्मत ने अगर हमें जुदा कर दिया है तो वही मिलाएगी। जल्द ही मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। कल तुम मेरे फ्लैट पर आ जाना। मैं आई थी मगर लॉक था। अब अगले हफ्ते अम्मी की तरफ जाऊंगी तो फिर आती हूँ। मुकम्मल रजामंदी और खुद सुपुर्दगी का सा अंदाज था। सबा की आंखों की चमक भर गई थी। स्पॉन्किंग करते हुए रज़ा बहुत अपसेट था। उसे घर का अमन सुकून बहुत अजीज था। अब दो ही रास्ते थे, घर छोड़ दे या रिश्ता तोड़ दे। उसे सबा जैसी औरत के साथ रहना नहीं था। रिश्ता अम्मी ने तोड़ने नहीं देना था। अलग घर लेना ही बेहतर था। सबा अपनी ज़िंदगी गुजारे और वो अपनी डगर पर चले। दो दरिया, दो किनारे, दो रास्ते। वो अपने तय फैसला करके मुतमिन था। दूसरों को दिखाने के लिए दोनों साहिल पर साथ साथ खड़े खामोश आती जाती लहरों को देखते रहे, अपनी अपनी सोचों में गुम। यहाँ मेरे बराबर, मेरे रूबरू अमान होता तो कितना अच्छा होता। ये रात, ये लम्हे अमर हो जाते, एक हसीन याद बनकर साथ रहते।
रज़ा ने आसमान की जानिब निगाह की। पूरे चांद की पुरसुकून ठंडी रोशनी ने रात के हुस्न को बढ़ा दिया था। आज नबीला बेइंतहा याद आई। क्या था तू मेरे लिए अड़ जाती, क्या था अगर मेरी खातिर फैसला लेती। बालों में उंगलियां फंसाता वो बेइंतहा उदास था। पिछले रोमांस, बेफिक्र माहौल, सब अपने अपने साथियों के साथ खुशगवार माहौल को भापुराती काफ़ी और ड्राई फ्रूट्स के साथ यादगार बना रहे थे। अम्मू जान नाश्ता कर रही थी। दानियाल ऑफिस के लिए निकल गया था। फातिमा रज़ा को आवाज़ देने के लिए किचन से निकली। रज़ा के कमरे से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। इधर ही लड़खड़ा कर कुर्सी पर बैठी। जब ही गुस्से से फंकारता हुआ रज़ा बाहर निकला। टेबल से चाबियां उठाई, लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। अंदर सबा जाने क्या कुछ बोल रही थी। मुझे इसका सुकून, इसका आराम कितना अजीज़ है। मैं क्या करूं अम्मू जान, मैं क्या करूं। फातिमा रो दी। अम्मू जान गहरी सोच में मुब्तला थी। थोड़ी देर बाद बाहर बाइक की आवाज़ उभरी। अंदर से सबा बाहर निकली। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, दुरुस्त अंदाज में कहती बैग लेकर बाहर निकल गई। नहीं अम्मू जान, मैंने तो सोचा था मेरा बच्चा टूटा बिखरा है, समेट लेगी ये लड़की, मगर ये औरत जाने किन चक्रों में रहती है। शक्ल कैसी मासूम है, ऊपर से अंदर से कमीनी है पूरी। नहीं ऐसा मत कहो, इसका नहीं इसकी माँ का कसूर है। लड़की की मर्जी नहीं थी इसे यहाँ शादी नहीं करती। ज़बरदस्ती का सौदा है ये तो। अम्मू जान ने गहरी बात की थी। या तो सबा रंग रंग यहाँ के इख्तियार करे या फिर घर जाए। अम्मू जान भी शायद अब थक गई थी। तुम फिर इधर नजर आ रही हो। आबदा बेगम ने तनफन करती सबा को अंदर आते देखा तो खड़ी हो गई। ये मेरा घर है, मुझे इधर ही आना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। मैं इस बात का फैसला कर रही हूँ कि मेरा घर कौन सा है। आबदा बेगम के पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने लगी। क्या मतलब? तलाक मांगी है मैंने उससे। आबदा बेगम के पैरों के नीचे से वाकई किसी ने ज़मीन खींच ली थी। अम्मी, मैंने फ़ैसला कर लिया है। फातिमा बेगम के पास बैठकर चाय का मग लेते हुए संजीदगी से कहा। कैसा फ़ैसला? फातिमा बेगम दहल कर रह गई। मैं अलग अलग घर ले रहा हूँ किराए पर, या ऊपर एक और कमरा बनवा लेता हूँ। लेकिन क्यों? इसलिए कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं उसे तलाक दूँ, और मैं नहीं चाहता कि उसकी बदतमीज़ियाँ आप देखें और दुख से अपने इंतहा पर हाथ मलें। फातिमा की आंखें भीगने लगी। उसकी ज़िंदगी का सुकून तो ये सभी चाहते थे, मगर उसका घर तोड़कर नहीं। इसलिए सबा को समझाने की हर कोई कोशिश कर रहा था। कोई कोशिश, कोई उम्मीद, प्यार मोहब्बत। वो कोई ज़ुबान नहीं समझती, उसे सिर्फ अपने मतलब की ज़ुबान आती है। बस मैं उसे समझाती हूँ। हाँ, इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। कर लें आप भी कोशिश। इस बार वो अपने सारे जेवर लेकर आई थी। उसका इरादा रज़ा से खुला मांगने का था। अम्मी के इरादे उसे साफ नज़र आ रहे थे। हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के लिए, अपने अमान के लिए सब कुछ कर सकती थी। उसका इरादा सबको हरी झंडी दिखाने का था। वाकई मोहब्बत अंधी होती है, और उसका इरादा हद से गुजरने का था, और हद से गुजरना ही तूफ़ान का पेश खैमत होता है। नहीं, अम्मू जान का अंदाज हतमी और फैसला कुन था। कतई नहीं। जो नहीं रहना चाहता वो निकल जाए यहाँ से। सारी उम्र के अजाब को भुगतने से बेहतर है नासूर को अलग कर दिया जाए। रज़ा सर झुकाए बैठा था। फातिमा बेगम हुज़्न का पिकर बनी थी। तुम हमारे बारे में नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचो। हमारी खुशी से ज़्यादा तुम्हें अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होनी चाहिए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। मेरे पास और कोई हल नहीं है अम्मू जान। हम तुम्हें घरबदरी की सज़ा नहीं दे सकते। तुम्हारी खुशी के लिए हम सारे नुकसान बर्दाश्त करेंगे। तलाक का नोटिस भिजवा दो उसे, और अलहदगी शरई तरीके से होगी, ताकि रोज़े महशर हम किसी के जवाब देना हो। अम्मू जान का हिम्मत और हौसला गज़ब का था। रज़ा उन्हें देखता रहा और फिर उनके गले लग गया। मुझे माफ़ कर दे अम्मू जान। अम्मी जान, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अभी भी उसे माफ़ करके समझौता करने के लिए तैयार हूँ। बस वो इस घर को, आप लोगों को खुश रखने का वादा करे। फातिमा बेगम रो रही थी। हमें तुम्हारी खुशी अजीज़ है बेटा, और मुझे आप सबकी। मैं किसी मरहले में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। हाथ बढ़ाकर फातिमा का हाथ थामा था। क्या? फ़ोन पर अमान की चौकन्नी सी आवाज़ उभरी। सबा के अंदर तक खुशी उतरने लगी। हाँ अमान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं सारे जेवर ले आई हूँ। रज़ा से खुला मांगूंगी। मैं उसे इतना जिज कर चुकी हूँ कि बस अब ताबूत में आखिरी कील की ज़रूरत है। फिर मैं होंगी और तुम, और हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत। सबा की आवाज़ खुशी से भरपूर थी। अमान ने कुछ कहना चाहा, मगर जेवर पैसे की कशिश ने मुंह बंद कर दिया। अभी तुम तलाक ना मांगो। घी सीधी उंगलियों से खुद ही निकल रहा है तो। अमान के अंदाज में मकारी थी और चेहरे पर खबासत। अगर इस वक्त सबा उसे अपने सामने देख लेती तो पढ़ ना पाती। उसके अंदर शऊर और आगाही की कमी थी, और आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। तुम मिलो ना, कितने दिन हो गए हैं मिले हुए। हाँ मिलते हैं। दरअसल मैं कुछ मसरूफ़ हूँ ऑफिस के सिलसिले में। अपने सामने स्वीटी के हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक लेते हुए कहा। स्वीटी उसके पहलू में ही बैठ गई। हाँ अमान, मैं चाहती हूँ हम अपना फ्लैट ले लें। कुछ रकम और जेवर मेरे पास हैं, कुछ तुम इंतज़ाम कर लो।
صبا مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھی، امان بھی مستقبل کی پلاننگ کر رہا تھا۔ قسمت کی دیوی ان کی قسمت پر دانت نہ کوس رہی تھی۔ ایک بار پھر، ہاں ایک بار پھر، تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے سے پہلے ایک بار پھر فاطمہ دانیال کے ساتھ آئیں کہ صبا کو خوشی سے راضی کر لیں، رضا کا گھر بسا لیں، مگر صبا کے ارادے کچھ اور تھے۔ بھرپور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ عابدہ بیگم سر جھکا کر رہ گئی۔ دانیال کا خون کھول اٹھا۔ چلے امی اٹھیں۔ رکو دانیال، میں اسے سمجھانے آئی ہوں۔ ان محترمہ کے ارادے کچھ اور ہیں، طلاق پر ہی ان کی خوشی ہے۔ دانیال نے فیصلہ سنا دیا۔ پھر دیتے کیوں نہیں ہو، گستاخی سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ فاطمہ، عابدہ بیگم نے شرمندگی سے ہاتھ جوڑے اور رو دی۔ مجھے معاف کر دو، اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان میں کبھی طلاق نہیں ہوئی، کتنی جگ ہسائی کا سامنا ہوگا۔ کاش عابدہ آپ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لیتی تو یوں ہمارا گھر تباہ نہ ہوتا۔ ہمارے گھر کو گرہن نہیں لگتا۔ فاطمہ بیگم سخت مشتعل ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میری بیٹی کی وقتی ضد ہے، میرے فیصلے پر سر جھکا دے گی، مگر انہوں نے سر جھکا لیا۔ مگر آپ کو اس بات کا علم رکھنا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی ہر درم ضدی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہے۔ ہمارا وکیل آپ کو نوٹس بھجوا دے گا۔ ہم تو صلح کی نیت سے آئے تھے، ورنہ رضا تو اسی وقت 3 حرف بھیج رہا تھا۔ فاطمہ کھڑی ہو گئیں۔ عابدہ بیگم بیٹھی روتی رہیں، یہاں تک کہ رضا نے الگ گھر کے لیے بھی کہا، مگر آپ کی بیٹی میں رہنے کے گڑ ہی نہیں ہے۔ فاطمہ بیگم کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ چلے امی۔ دانیال نے فاطمہ بیگم کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ اندر کمرے میں صبا امان کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ دانیال نے رضا کو فون کر کے سب بتا دیا۔ اس مسئلے کا حل صرف علیحدگی کی صورت میں ہے۔ امو جان کا دکھ اور فاطمہ بیگم کے آنسو اس کی وجہ سے کتنا دکھی ہے۔ دونوں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ تیز بائک چلاتا وہ پریشان تھا کہ اسے سامنے سے آتا ٹرالر دکھائی نہیں دیا۔ اس سے ٹکرا کر بائک الٹی اور وہ دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ حادثہ بہت شدید تھا۔ صبا نے سارا زیور امان پر یقین و اعتماد کے ساتھ پکڑا دیا۔ اسے بیچ کر اور اپنے پاس سے مزید رقم لگا کر فلیٹ لے لے۔ طلاق کے بعد وہ فوراً نکاح کر لیں گے اور نئی زندگی کی بھرپور ابتدا کریں گے۔ اس بات کو 5 دن ہو گئے تھے۔ امان فون پر نہیں مل رہا تھا اور صبا خوشی سے رضا کے فیصلے اور امان کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ رضا آئی سی یو میں تھا۔ امو جان ساکت بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی رہیں۔ سب آئی سی یو کے باہر کاسۂ دعا لیے کھڑے تھے۔ رضا وہ مشکل سانس لے رہا تھا۔ فاطمہ بیگم کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ کتنی مشکل سے بن ماں کے پیاسے بچے کو اپنی ممتا کا لہو دے کر بہلایا تھا۔ ان کا رضا انہیں یوں نہیں چھوڑ سکتا، یوں نہیں جا سکتا۔ یا اللہ میرے بچے کو زندگی دینا۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ سب دعا مانگ رہے تھے۔ صبا صوفے پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ امان کی بہن کہہ رہی تھی کہ بھائی کا پرسوں نکاح ہوا ہے اور کل رات کی فلائٹ سے دلہا دلہن ہنی مون کے لیے نیو یارک چلے گئے ہیں۔ وہیں اسے جاب بھی مل گئی ہے۔ اب تو شاید کافی عرصے وہ پاکستان نہ آئے، یا شاید گرین کارڈ لے کر ہی آئے۔ صبا کے زمین و آسمان گھوم گئے۔ اندھا اعتماد اندھی محبت کی طرح تار تار ہو کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ دھوکہ فریب اس طرح محبت میں نہیں نہیں امان، تم ایسے نہیں کر سکتے۔ میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور تم۔ وہ بے یقین بے گمان تھی۔ فاطمہ بیگم اسے بددعا دے رہی تھی جس کی ضد غصے تنفر نے ان کے بچے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ادھر عابدہ بیگم رو رو کر اپنی بیٹی کی سدھار کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اسے عقل آئے اور اپنا گھر بسا لے۔ رضا سارے عالم، ساری محبتوں سے، ساری نفرتوں سے بیگم آکسیجن ماسک کے سہارے زندگی جی رہا تھا۔ امو جان کے آنسو دل پر گر رہے تھے۔ روز محشر بیٹی کو کیا جواب دیں گی کہ اس کے موتی کی حفاظت نہ کر سکی۔ اماوس کی راتیں تھیں۔ خزاں رسیدگی کے دن تھے۔ سوکھے پیلے پتے خشک ہواؤں کے ساتھ گرتے اور گرد کے ساتھ اٹھنے لگتے۔ فضا میں عجیب سی اداسی، بے کیفی اور رنجیدگی سی، کہیں بین، کہیں آنسو، کہیں آہیں، کہیں افسردگی۔ گیٹ زور سے بجا۔ سیڑھیوں پر بیٹھی صبا خالی نظروں سے گیٹ کی جانب دیکھنے لگی۔ دل زور سے دھڑکا۔ ڈاکیا، خلا کا پیپر، وکیل زور سے چونکی۔ عابدہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی۔ اب کس بات کا سوگ منا رہی ہے؟ جا کر منہ کالا کر لے۔ ماں کو تو بدنام کر دیا ہے تو نے، شریف گھرانے کی عزت کو کھا گئی تو۔ کیسا نیک صفت بچہ ہسپتال میں پڑا ہے، زندگی اور موت کے بیچ۔ ارے اس کی آئی تجھے کیوں نہ آ گئی؟ مر جانا چاہیے ایسی اولاد کو۔ بن ماں کا بچہ کیسی آزمائش میں پڑ گیا۔ ہائے صبا، اللہ انصاف کرے گا۔ وہ افسوس کرتی اندر بھر گئی۔ صبا انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ ماں کی سلواتیں بددعائیں سنتی رہتی تھی۔ کون سا سکھ دیا تھا اس نے؟ دل دکھایا تھا ماں کا۔ دوسرے پل چونکی۔ امی اسپتال کا ذکر کر رہی ہیں، کون ایڈمٹ ہے؟ امی۔ عابدہ بیگم نے سنی انسنی کر دی۔ امی، تو مجھے امی مت بولا کر، میں تیری ماں نہیں ہوں۔ تو خوش کیوں نہیں ہے؟
اب تیری مرضی سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، مل جائے گی تجھے طلاق، مگر یاد رکھنا تو پچھتائے گی، بہت پچھتائے گی صبا، دل دکھانا گناہ ہے، بد دعاؤں کے سہارے گھر نہیں مکان بنتے ہیں، بے روح و بے امان جیسے۔ بعد میں مجھے اپنا منحوس چہرہ مت دکھانا۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی اور انداز میں تناؤ۔ کون ہسپتال میں ہے؟ دھیرے سے پوچھا۔ وہ جو اپنی ماں اپنے گھر کی خوشی کے لیے جی رہا ہے، جیسے تیری بد دعاؤں نے کھا لیا۔ ایک بات یاد رکھنا صبا، رضا کو کچھ ہوا تو میں تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں تیری ماں نہیں ہوں۔ عابدہ بیگم پھر سے رونے لگی۔ صبا کا دل بند ہونے لگا۔ رضا کا ایکسیڈنٹ؟ رضا کی زندگی سے نکل رہی تھی، اپنی خوشی کے لیے، امان کے لیے، بدلے میں اسے کیا ملا؟ اپنی محبت کے لیے کتنے دل اجاڑ دیے، اپنے لیے جیتے ہوئے دوسروں کا سوچا ہی نہیں، اور اس اپنے نے اسے کیا دیا؟ فرار ہو گیا۔ اسے دکھ اذیت تکلیف دے کر اسے تو کاغذی نوٹوں سے پیار تھا۔ اس کا انتخاب اتنا برا تھا۔ امی ٹھیک مخالف تھیں۔ اتنا بڑا دھوکہ تو کیا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے؟ سر گھٹنوں پر گرا لیا۔ کب ہوا ایکسیڈنٹ؟ ماں کو چائے دے کر دھیرے سے پوچھا۔ 6 دن ہو گئے ہیں۔ صبا کے ہاتھ کپ کپائے۔ آپ آج بتا رہی ہیں؟ تو نے کیا کرنا تھا جا کر؟ منحوس، تیری وجہ سے تو بچہ ان حالوں کو پہنچا ہے۔ تو خوش رہے اپنے لیے جی۔ ان کے انداز میں دکھ تھا، رنج تھا، تکلیف تھی، چہرہ حزن و ملال کی تصویر تھا۔ صبا کا دل بھر آیا۔ مجھے معاف کر دے امی، میں غلطی پر تھی، مگر میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عابدہ بیگم کو غصہ تھا، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ اب کیا فائدہ؟ گھر ٹوٹ کے، دل ٹوٹ کے، سب بکھر گیا۔ وہ رنجور تھی۔ نہیں امی، ابھی کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی ہمارا رشتہ برقرار ہے۔ میں گھر جاؤں گی، سب سے معافی مانگ لوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عابدہ بیگم چونکی۔ دلوں میں فرق ہمارے رویے، ہمارے سلوک ڈالتے ہیں، اور تو نے ان کے دل توڑ دیے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبا نے سر جھکا لیا۔ کیا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہ دکھ سے سوچنے لگی۔ وہ غلط تھی، شروع سے غلط تھی۔ اس کا انتخاب غلط تھا، امان غلط تھا، دھوکے باز، فریبی، مکار۔ چلے امی؟ وہ شام میں تیار ہوئی۔ کہاں؟ ہسپتال۔ کیوں؟ اب کیا ہے وہاں؟ کس رشتے سے؟ امی وہ آپ کا سمدھیانہ ہے۔ پہلے سوچنا تھا۔ امی اٹھ جائیے، میں غلط تھی، مگر اب غلط ہونا نہیں چاہتی۔ جب وہ اپنی زندگی کو اپنے گھر والوں کے لیے جی سکتا ہے تو میں بھی اپنی ماں کی خوشی کے لیے جی سکتی ہوں۔ مجھے واپس جانا ہے۔ سر جھکا کر ان کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ نہیں، تو کسی کے لیے نہ جی، بس اپنے لیے جی۔ میں روز روز بے عزت نہیں ہو سکتی، اور واپس کا در کھلا بھی ہو یا نہ ہو۔ آپ چلیں، میں معافی مانگ لوں گی۔ اب سب کی خوشی کے لیے جینا ہے۔ کیا ہاں گیا وہ عاشق نامراد؟ بغور اسے دیکھتے پوچھا۔ نظر چرا کر کھڑی ہو گئی۔ شادی ہو گئی اس کی۔ دل بھر آیا۔ اپنی بربادی کی داستان اپنی ماں کو سناتے ہوئے بھی دل بھر آ رہا تھا۔ شادی تو تیری بھی ہو گئی تھی، جب کیوں نہ سوچا؟ اور تجھے برباد کر کے اس نے شادی کیوں کر لی؟ امی پلیز اس موضوع کو بند کر دیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، نئی زندگی شروع کرنی ہے، عقل آ گئی ہے مجھے، اور عقل ٹھوکر کہا کر ہی آئی ہے۔ چلیں اٹھیں، ہسپتال چلیں، آگے راستہ میں نے خود طے کرنا ہے۔ اور جانے کیا سوچ کر وہ اٹھ گئی۔ دانیال اور فاطمہ بیگم انہیں دیکھ کر چونک گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے رضا کی؟ عابدہ بیگم گلے ملی۔ ہاں اب کچھ بہتر ہے، آج روم میں شفٹ کریں گے، اندرونی چوٹیں شدید ہیں، تاہم خطرے سے باہر ہے۔ صبا سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ عابدہ بیگم پوچھتی رہی۔ جانے کے لیے اٹھی تو صبا بیٹھی رہی۔ آپ جائیے امی، میں اپنے گھر جاؤں گی، اعتماد سے سر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ سب چونکے۔ آنٹی کو میری ضرورت ہے۔ فاطمہ بیگم خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ عابدہ بیگم چپ ہو گئی۔ جاؤ بی بی جاؤ، ہمیں کسی ہمدرد خیر خواہ کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کر رہے ہیں علاج، تمہیں پروانہ آزادی مل جائے گا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ فاطمہ بیگم نے بے رخی سے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا امی، آپ جائیے، اور آنٹی مجھے آپ معاف کر دیں، میں غلطی مر تھی۔ ہاتھ جوڑے وہ فاطمہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ جھکا سر، شرمندگی، کسی تناؤ، کسی بے رخی، کسی ضد کا کوئی عنصر نہ تھا۔ وہ کیا کریں؟ دانیال کو دیکھا۔ امی اس بات کا فیصلہ رضا خود کرے گا، ابھی ہمارے ساتھ دوسرے مسئلے ہیں، رضا ٹھیک نہیں ہے۔ دانیال نے دھیرے سے کہا۔ پلیز امی ایک موقع۔ فاطمہ کے ہاتھ تھام لیے اس نے۔ اور یہ موقع تمہیں رضا ہی دے سکتا ہے، ہم نہیں۔ پیچھے سے امو جان کی آواز ابھری۔ ان کے ساتھ وقاص تھا۔ میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں، ہر غلطی کی معافی مانگ کر، رضا کی سزا کی منتظر بن کر، پلیز۔ اس نے سب کی جانب دیکھا۔ تبھی ڈاکٹر آ گئے۔ دانیال اور وقاص ڈاکٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب اسے کھڑے ہی رہنا تھا ان سب کی عدالت میں۔ معافی ملنے تک گہرا سانس لے کر ذرا سا پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگی اور ریلنگ سے باہر دیکھنے لگی۔ محبت کیسی سزا تھی اس کے لیے! اس ایک محبت کے لیے اس نے اور کسی کی محبت کی طرف توجہ ہی نہ دی، جو بے لوث تھی، بے غرض تھی، سب بس اس کی پسند نہ تھی، اس کی منتخب کردہ نہ تھی، اور جو منتخب کردہ تھی اسے کھڑے کھڑے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ ماں کی آواز اسے حال میں کھینچ لے۔ گھر چلی جانا، میں نے فاطمہ کو کہہ دیا ہے،
اپنے کیے پر شرمندہ ہے، وہ خود ہی گئی تھی، ضد میں خود ہی آئی ہے، ایک بار معاف کر کے ایک موقع دے کر دیکھیں آپ لوگ۔ صبا نے سر جھکا لیا، عابدہ بیگم چلی گئیں۔ امو جان نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، وہ آگے بڑھ کر محبت اور حوصلے سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے، کیا رضا اسے معاف کر دے گا؟ کتنی بدتہذیبی گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، واقعی وہ سزا کی مستحق ہے، ہر کسی کی، یہ اس کا اپنا منتخب کردہ راستہ ہے۔ مجھے معاف کر دے امو جان۔ دھیرے سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ گئیں۔ امو جان اور فاطمہ بیگم چلی گئیں وقاص کے ساتھ، اور اسے کسی نے اہمیت ہی نہیں دی۔ دانیال اندر چلا گیا، وہ بینچ پر بیٹھی رہ گئی۔ اسے گھر چلنے کے لیے کسی نے نہیں کہا، اس کا دل چاہا اندر جا کر رضا کو دیکھے، مگر اندر رضا اور دانیال کے دوست گئے تھے۔ وہ بیٹھی رہی، دھیرے دھیرے لوگ کم ہونے لگے، کوریڈور میں سناٹا سا پھیل گیا، رات آگے بڑھنے لگی، دیوار سے ٹیک لگا لی، من آنگن میں سناٹا اترنے لگا۔ تم ادھر ہی ہو ابھی تک؟ آواز پر وہ آنکھیں کھولی، دانیال اس سے پوچھ رہا تھا۔ گھر نہیں گئی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ گستاخانہ لہجہ، بے مروت انداز، لٹھ مار رویہ، سب ندارت تھا۔ دانیال چونکا۔ مجھے ادھر ہی رہنا ہے، رضا کے ہوش میں آنے تک، اس کی زندگی تک، اپنے مرنے تک۔ دھیما سا لہجہ، چہرے پر شرمندگی، ایک اور چونکا دینے والا انداز۔ اوہ، اتنی تبدیلی، خیریت تو ہے نا؟ ایک نگاہ روبرو کھڑے دانیال کو دیکھا۔ آئی ایم سوری دانیال بھائی، میں آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی، میں خود نہیں جانتی کیوں ہوا ایسا۔ دانیال کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، رضا کے گھر۔ اس نے سر اٹھایا۔ تو تم امو جان سے کہتی۔ انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ آپ گھر جائیں، میں بات کروں گا صبح۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ یوں اس طرح یہاں تو نہیں رہ سکتی نا، گھر جاؤ۔ نہیں دانیال بھائی، میں ساری عمر کے لیے پچھتاؤں میں نہیں رہ سکتی، پچھتاووں میں نہیں رہ سکتی، میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ میں نے تیرنا سیکھ لیا ہے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ سورج مشرق سے نکل آیا تھا اپنی مشرقیت کے ساتھ، تاہم دانیال لمحہ لمحہ مقام حیرت سے گزر رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ کل تک جو کلام کرنا گوارا نہ کرتے تھے، وہ آج شرمندگی بھرے انداز میں سر جھکا کر بات کر رہے تھے۔ صبح فاطمہ ناشتہ لے کر آئیں تو وہ تسبیح ہاتھ میں لیے بینچ پر بیٹھی تھی۔ صبا نے سلام کیا۔ امی یہ دانیال نے ٹفن لے کر فاطمہ بیگم کو صبا کے بارے میں بتایا۔ نئی کہانی ہے اب پھر کوئی؟ دفع کرو، امو جان کا فیصلہ ہے، رضا کی زندگی سے ہر ٹینشن اور پریشانی کو ختم کرنا ہے۔ ان کا جذبات سے عاری لہجہ تھا۔ رضا اب کیسا ہے؟ انہوں نے بے خبر سوئے رضا کو دیکھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم ناشتہ کر لو، آج سنڈے ہے، کہیں جانا ہے تو چلے جاؤ۔ میں ادھر ہی ہوں امی۔ دانیال تھرماس سے چائے نکالنے لگا، وہ بہت شرمندہ ہے۔ طلاق کا فیصلہ اس کا ہے، رضا کو بدظن اس نے کیا، اس کی حالت کی ذمہ دار وہ ہے، اور کیا کریں ہم؟ جب اسے عزت راسی نہیں ہے تو ہم کیا کریں اب؟ دانیال سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگا۔ باہر کھڑی اندر آنے کی منتظر صبا پیچھے ہٹ گئی۔ 2 دن گزر گئے، صبا اجنبیوں کی طرح باہر بیٹھی رہی۔ دانیال کبھی وقاص، کبھی ان کے دوست رہتے تھے، امو جان، فاطمہ بیگم بھابھی، سب نے اسے نظر انداز کر رکھا تھا۔ جانے کہاں سے اس میں ثابت قدمی آ گئی تھی، اس کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں تھی۔ جتنی اذیت آج کل رضا سہ رہا تھا، تمام عمر کسی نے کانٹا بھی نہ چبھنے دیا تھا۔ کیسے دل نرم کر لیتے۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے۔ رضا کو باہر سے ہی ایک نظر دیکھا تھا، سویا ہوا تھا، اس کے جاگنے کی منتظر تھی وہ۔ اتنا ہو گیا تھا کہ دانیال اس سے بات کرنے لگا تھا۔ امو جان اور فاطمہ ویسے ہی سنگ دل تھے، انہیں تو سنگ دل ہونا ہی تھا۔ ان کا لاڈلا ان کی نظروں کے سامنے بے سود، کمزور اور لاغر پڑا تھا۔ اس کی دشمن جا بھی سامنے تھی، کیسے معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے خود میں۔ جب صبا کمرے میں داخل ہوئی، رضا دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا، مگر اس میں حوصلہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا کرتی۔ سوتے ہی میں اسے دیکھ جاتی، جاگتے میں رضا کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ تو اس سے خلا کا مطالبہ بھی کر چکی تھی، زبان درازی بھی حد سے سوا ہو گئی تھی۔ گستاخانہ انداز تو اس کا ہمیشہ کا تھا، مگر اب گہرا سانس بھر کر قریب آئی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، نرس اندر آئی اور میڈیسن وغیرہ چیک کرنے لگی۔ صبا پیچھے ہٹ گئی، گھڑی پر نگاہ کی اور باہر آ گئی۔ دانیال کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ سارا دن یوں ہی کوریڈور میں چکر لگاتے گزر جاتا، یا پھر بینچ پر بیٹھے بیٹھے۔ ان سب کے دل اتنے دکھا چکی تھی کہ اب ان سب کے دل موم کرنا ایک عمر کا مشغلہ تھا۔ دانیال، اس لڑکی کو سمجھاؤ، چلی جائے یہاں سے، رضا اسے قبول نہیں کرے گا، امو جان نے دانیال کو لنچ باکس پکڑاتے ہوئے کہا۔ امو جان رک کر وہ انہیں دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے وہ سدھر گئی ہے، اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، اسے ایک موقع تو دیں۔ جو لوگ دل سے اتر جاتے ہیں انہیں موقع نہیں دیا جا سکتا، رضا کو تم بھی جانتے ہو۔ فاطمہ بیگم نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے رضا آپ کی خوشی کے لیے مان جائے، ہماری خوشی وہ بہت جی لیا، اب اسے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے اور اپنی زندگی جینا ہے۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، اور زندگی کو بار بار سمجھوتے کی چادر نہیں اوڑھائی جا سکتی۔ دانیال خاموش ہو گیا۔ فیصلہ رضا نہیں کرنا تھا،
रज़ा ने आंख खोलकर देखा और दूसरे ही लम्हे सबा को अपने सामने देखकर चौंक गया। बल्कि सहूलिया चादर नुमा दुपट्टा अपने गिर्द लपेटे बेतरतीबी से बाल कैचर में बंद थे, कुछ उदास कुछ परेशान। ये यहाँ क्यों है? अब तो मैं इससे इसकी मर्जी का फैसला दे रहा हूँ, अब तो समझौते की भी गुंजाइश नहीं। धीरे से आंखें बंद की। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। आहट पर सबा मुतवज्जा हुई। ये सो रहा है अभी तक? नज़र चुरा कर बेड की जानिब बढ़ा। सबा चुपचाप देखती रही। उठो रज़ा, गरम गरम सूप पी लो, अम्मू जान ने ताकीद करके भेजा है, जाते ही पिला देना। उठो शाबाश, मैं निकाल रहा हूँ। सबा बाहर निकल गई। रज़ा ने आंखें खोल दी, खामोशी से सूप पीता रहा। अम्मी नहीं आई? शाम को आएंगी। बस छुट्टी ले लो, मुझे नहीं रहना, थक गया हूँ। अच्छी तरह से ठीक हो जाओगे तो फिर जाओगे। टिश्यू से मुंह साफ करके वो पीछे हटा। अम्मी कह रही थी तुम और अम्मू जान इब्राहिम भाई के पास चले जाओ कुछ दिन के लिए, तब्दीली आबो हवा के लिए ये ज़रूरी है। रज़ा ने सर तकिए पर रख लिया। मेरा ऑफिस, तुम्हारे मैनेजर साहब आए थे तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, और कह रहे होंगे हमारी तरफ से हमेशा के लिए ऑफ है? नहीं, बल्कि कह रहे थे मरी में उनका अपना गेस्ट हाउस है, कुछ दिन वहाँ गुजार आए। हाथ से उसके बाल संवारने लगा। बाहर मुसलसल टहलती सबा थक कर बेंच पर बैठी और थका थका सा सांस लेकर दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। सबा धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और इधर ही ठटक गई। रज़ा जाग रहा था और तकियों के सहारे बैठा था। वो सोता समझ कर आई थी, अब पलट नहीं सकती थी, अंदर आ गई। अब कैसी तबीयत है? रज़ा खामोशी से उसे देखता रहा। कुछ चाहिए था? बेड के पास रुकी। रज़ा खाली नज़रों से उसे देख रहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने मुंह फेर लिया। आई एम सॉरी, मैं दरअसल। तभी पीछे आहट हुई। अम्मू जान, फातिमा बेगम, शगुफ्ता भाभी, वकास अंदर आ गए। तुम इधर? अम्मू जान ने नागवारी से उसे देखा। सबा ने सर झुकाकर सबको सलाम किया और साइड से होकर बाहर निकल गई। अम्मू जान आगे भरकर उसे प्यार करने लगी। शगुफ्ता भाभी खाने पीने की चीज़ें टेबल पर रखने लगी। सबा वेटिंग रूम में आ गई। जाने क्यों उसका बहुत रोने को दिल चाहने लगा। सीट पर बैठकर पाँव ऊपर किए, घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर सर झुका लिया और आंसू खुद बहुत तस्बीह के दाने बन गए। आबदा बेगम ने धीरे से उसका सर अपने शाने से लगा लिया। इस वक्त वो गोद में हाथ रखे खामोश बैठी थी, मगर तकदीर ने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। आबदा बेगम की आंख नम हो गई। मोहब्बत खेल होती है, इस खेल ने उनकी बेटी की खुशी छीन ली थी। सब ठीक हो जाएगा, खुदा से दुआ किया करो बेटा। अगर कुछ ठीक ना हुआ तो ये सज़ा होगी। होगी ना मेरी, आपका दिल दुखाने की? रज़ा ने मुझे रखने से इनकार कर दिया तो? आंखें नम होकर छलकने लगी। माओ के दिल बहुत बड़े होते हैं। औलाद की आंखों के आंसू माओ का दिल महसूस कर देते हैं। मेरे बच्चे सब्र कर, खुदा से माफ़ी मांग। लम्हे भर को रुकी, प्यार से उसका सर थपक कर समझाती रही और कितने आंसू वो माँ के शाने पर गिराती रही। रज़ा की हालत बेहतर हो रही थी। डॉक्टर्स भी मुतमिन थे। सबा इधर ही रह रही थी। अम्मू जान और फातिमा बेगम का दिल नरम नहीं हुआ था। सिर्फ दानियाल बात कर लेता। सबा ने खुद ही रज़ा से बात करने की कोशिश की, मगर उसने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। खामोशी, गहरी खामोशी। उसने माफ़ी भी मांगी, मगर रज़ा सख्त संगदिल हो रहा था और ये उसका हक भी था। कल उसे डिस्चार्ज हो जाना था और सबा का भी फैसला होना था। दानियाल ने खुद ही रज़ा से बात की। रज़ा, कल डिस्चार्ज हो रहे हो तुम? शुक्र है यार। वो धीरे से उठकर बैठा। सबा के बारे में क्या सोचा है तुमने? अम्मू जान ने फैसला तुम पर छोड़ा है। फैसला वो खुद पहले कर चुकी है। उसे मेरे साथ पसंद नहीं, हम अपने घर और वो अपने घर जाएगी। सबा अंदर आ गई। मगर अब तुम्हारे साथ रहना चाहती है। इसने सबसे माफ़ी मांगी है, मगर अम्मू जान ने तुम्हारी अजियत, तुम्हारी तकलीफ देखते हुए उसे माफ़ नहीं किया। दानियाल की पीठ दरवाजे की जानिब थी। वो सबा को देख ना सका। हमारे रिश्ते में माफ़ी की गुंजाइश नहीं निकलती अब। वो बहुत शर्मिंदा है। नहीं दानियाल, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी रज़ा। सबा अंदर आ गई और अपने वकील सफाई के बराबर में खड़ी हो गई। मुझे तुम्हें अपने साथ रखकर शर्मिंदगी होगी और मैं और शर्मिंदा नहीं होना चाहता। प्लीज़ जाओ तुम। रज़ा प्लीज़। दानियाल आगे भरा। जितनी तबाही बर्बादी मेरी हो चुकी है, इसके बाद और ज़िल्लत की गुंजाइश नहीं निकलती। दानियाल, इसे कहो अपना रास्ता देखे। गुस्से से उसकी आवाज़ बुलंद हुई। अच्छा ठीक है, तुम जज्बाती मत हो। इसका फैसला अस्पताल में नहीं हो सकता, घर जाकर होगा और अम्मू जान के सामने। आई एम सॉरी रज़ा, मैं सबको मना लूँगी, सबसे माफ़ी मांगूंगी। मेरे लिए बस अपना दिल नरम कर लें, अपने घर में मुझे जगह दे दें। दिल? गुस्से से वो फंकारा। वो सबा ने सर झुका लिया। एक मौका हर इंसान को मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। मैं गलत थी तो आप कौन सा ठीक थे? कब मुझसे प्यार से बात की? अगर आपकी शादी उससे नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरा कसूर नहीं था जो मेरे साथ ये सलूक किया। मेरा रद्द-ए-अमल फितरी था और मैं घर जाऊंगी, सबसे अपने सलूक की माफ़ी मांगूंगी। इसके बाद मेरी किस्मत। वो लेक्चर देकर रुकी नहीं, दोनों भाइयों पर निगाह डालती बाहर निकल गई। दानियाल सर खुजाने लगा और रज़ा मुंह खोले देखता रह गया। बाहर आकर सबा ने गहरा सांस लिया। वो सब कुछ रज़ा पर डाल आई थी। उसके अंदर उदासियाँ उतरने लगी।
یہ کیوں آئی ہے؟ اس کی ماں نہیں لے کر گئی اسے؟ صبا کو دانیال کے پیچھے دیکھ کر امو جان کو سخت غصہ آیا۔ رضا اندر چلا گیا تو دانیال کو روک لیا۔ اور کہاں جاتی امو جان؟ اس کی امی فیصل آباد گئی ہوئی ہیں، ان کے نواسے کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، کچھ عرصہ رہنے دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تناؤ بھرے انداز میں کہا۔ رضا کیسے مانا؟ امو جان کچھ فیصلے مجبوریوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ فاطمہ بیگم خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ باہر صبا عضو معطل کی طرح چیئر پہ بیٹھی رہی، پھر پانی پینے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اندر سب رضا کے کمرے میں جمع تھے، رضا کی طبیعت پوچھ رہے تھے۔ امو جان فاطمہ بیگم پیار کر رہی تھیں۔ ان کا لاڈلا اتنے دن ہسپتال میں رہ کر آیا تھا، اسے امو جان نے رضا کے بیڈ روم میں جانے سے منع کر دیا، اسے تکلیف ہوگی۔ پھر میں کہاں جاؤں؟ بے بسی لاچاری سے انہیں دیکھا۔ یہ خلا مانگنے سے پہلے سوچنا تھا، انہوں نے بھی تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہر وقت بس ہاتھ اٹھایا۔ تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے اس گھر میں نہیں لایا تھا۔ اور کیوں عقل آئی ہے اب؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہی گھر ہے، وہی لوگ ہیں، وہی رضا۔ طنز آمیز انداز میں کہا۔ ساری زندگی لڑتے جھگڑتے تو نہیں گزر سکتی نا؟ اب رضا کو تمہارے ہونے پر اعتراض ہے؟ امو جان اٹھ گئیں، صبا بیٹھی رہی۔ پیار، محبت، امن، خلوص، سارا دن خود کو ادھر ادھر مصروف رکھتی، کچن کے کام کرواتی، صفائی کرواتی، ماسی کے ساتھ لان میں وقت گزار لیا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ دانیال امو جان کے خیال سے پہلو تہی بڑھ کر گزر جاتا تھا۔ اب لاؤنج میں رونق لگنے لگی تھی۔ رضا باہر آ کر ٹی وی دیکھنے لگا، چلنے پھرنے لگا، فرمائش کر کے اپنے لیے چیزیں پکوانے لگا اور ہر طرح سے خود کو خوش ظاہر کرتا تھا۔ تبدیلی آب و ہوا کے لیے ابراہیم بھائی نے انہیں اسلام آباد بلوا لیا۔ موقع بھی تھا، بہانہ بھی۔ رضا کے ساتھ امو جان اور فاطمہ بیگم جا رہے تھے، اس کو کسی نے پوچھا نہیں۔ دانیال اسے اس کے گھر چھوڑاؤ، اس کی ماں آئی نہیں اب تک؟ فاطمہ بیگم نے چیزیں سمیٹتے ہوئے اچانک ہی دانیال سے کہا، اور لاؤنج میں ٹی وی دیکھتا رضا چونکا۔ کہاں رہے گی یہ؟ امی، یہ اس کا گھر ہے۔ گھر سمجھنے سے ہوتا ہے امی، اب تو وہ سدھر گئی ہے، اس کی انا کا بت ٹوٹ گیا ہے۔ دانیال ان کی جانب جھک کر آہستہ سے بولا۔ فاطمہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ بے شک وہ مجرم ہے، اس کو ایک موقع اور دیں، وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا اسے سمجھ لیا گیا ہے۔ فاطمہ بیگم غصے سے دیکھتی رہیں۔ رضا اسکرین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ اس کا مسئلہ تھا جو دوسروں نے حل کرنا تھا، اور یہ مسئلہ ریت میں منہ چھپانے سے حل نہیں ہونا تھا، اور اس کا حل ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ صبا سیڑھیوں پر بیٹھی جامن کے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی جو ہوا کے زور سے ادھر ادھر گرتے اڑتے پھر رہے تھے۔ اس کی زندگی بھی کیا ان ٹوٹے پتوں کی طرح ہو گئی ہے؟ اب اس کی بھی کوئی منزل نہیں، یہ گھر بھی چھیننے کو ہے۔ اس کے اندر بے چینیاں اترنے لگیں۔ کیا کرے کہ اس کے گناہ دھل جائیں؟ کیسے معافی مانگے کہ دل صاف ہو جائیں؟ کون سا اس میں عزم پڑھے کہ زندگی از سر نو شروع ہو سکے؟ بے چینی اس قدر بڑھی کہ وہ اٹھ کر خشک گھاس پر ٹہلنے لگی۔ تنہائی، اکیلا پن اور اداسی اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ رضا تو اس کی جانب نگاہ ہی نہیں ڈالتا تھا۔ گھر والوں کو منانے کے لیے رضا کی رضا چاہیے تھی، اور رضا اسے اپنی رضا کیسے دے سکتا تھا؟ اس نے تو خلا مانگی تھی، اس کا تو دل توڑا تھا، اس کا دل تو پہلے ہی ریزہ ریزہ تھا، اس کو مرہم بننا تھا۔ گہرا سانس وجود کی گہرائیوں سے اٹھا اور تھکے تھکے سے انداز میں اس نے جامن کے درخت سے ٹیک لگا لی۔ شام کے سائے ڈھل کر منڈیروں کے کندھوں پر آ بیٹھے، اداسی نے ہر سو اپنے پر پھیلا دیے۔ پیکنگ مکمل ہو گئی۔ موسم کے حساب سے کپڑے امو جان اور فاطمہ بیگم نے ضرورت کی تمام چیزیں رکھ لیں۔ دانیال نے ٹکٹ سوکے کروا دیے۔ صبا کو رضا سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ امو جان یا فاطمہ اس کے ارد گرد رہتی۔ اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا، اب جو ہو سو ہو۔ صبح ان لوگوں نے جانا تھا، وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ رضا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، آہٹ پر سر اٹھایا اور پھر ادھر متوجہ ہو گیا۔ مجھے کچھ کہنا تھا۔ وہ قریب آ گئی۔ کہو، ویسے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ تو تم سنا چکی ہو، بس تصدیق شدہ مہر لگانی ہے۔ آئی ایم سوری رضا، میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے آپ کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے۔ صبا کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ بے اختیار رضا چونکا۔ میں شرمندہ ہوں، ہر غلطی کا ازالہ کروں گی، میرا غصہ، میری گستاخی غلط تھی، لیکن میں ساری عمر تو غلطیاں نہیں کروں گی نا، پلیز آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ رضا خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے ایسی سزا مت دیجیے گا جو ساری عمر کے لیے پچھتاوا بن جائے میرے لیے، پلیز پلیز رضا۔ رضا باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ باہر سے فاطمہ بیگم کی آواز ابھری۔ گھبرا کر کھڑی ہوئی، ایک خوف سا چہرے پر ابھرنے لگا، پھر وہ الماری کی جانب بڑھی اور کچھ تلاشنے لگی۔ رضا اسے نوٹ کرتا رہا۔ آواز پھر ابھری، دھیرے سے لیپ ٹاپ آف کر کے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صبا نے الماری کے دروازے سے سر ٹکا دیا اور آنسوں کو بہہ جانے دیا۔ رضا کی خاموشی نے دل کی شکستگی کو اور بڑھا دیا تھا۔ صبح وہ سب چلے گئے۔ دانیال انہیں سی آف کرنے گیا تھا۔ رضا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ کتنی دیر تک خالی کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ اپنا کربناک مستقبل نظر آ رہا تھا۔
صبا گہری نیند میں اپنا نام سن کر چونک کر اٹھی۔ سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ جی؟ اس نے بال سمیٹے۔ میں دانیال کے ساتھ امی کی طرف جا رہی ہوں، کچھ دن رہوں گی، تم نے بھی اگر اپنی امی کی طرف جانا ہے تو چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ایک خیال چھو کر گزرا، امی فیصل آباد گئی ہوئی ہیں، پھر تم یہاں اکیلی؟ تذبذب سے اسے دیکھا۔ ہاں میں رہ لوں گی، امی آئیں گی تو میں بتا دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم گیٹ بند رکھنا، ماسی روز آئے گی۔ صبا بھی اٹھ کر ساتھ ہی آ گئی۔ کیا وہ اتنی بری بہو تھی؟ کیا واقعی وہ ناقابل برداشت تھی؟ پورا گھر خالی ہو گیا، سب چلے گئے، وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سارا دن ادھر ادھر بیٹھ کر گزارا، شام ڈھلی، رات آئی، اندھیرا ڈرانے لگا، ساری لائٹس آن کر کے، لاؤنج کا ٹی وی آن کر کے، تمام دروازے بند کر لیے۔ اکیلے پن اور اندھیرے کی دہشت ہی بہت تھی۔ شکر ہے لائٹ نہیں گئی۔ سکری سمٹی بیٹھی اسکرین پر بھاگتی دوڑتی تصویریں دیکھتی رہی۔ سوتے جاگتے جانے کیسے رات گزری۔ اذان کی آواز بلند ہوئی، ادھر ہی تخت پر نماز پڑھی اور ڈھہ گئی۔ اعصاب شدید تھکن سے چور اور خوفزدہ تھے۔ پھر آنکھ کھلی تو 2 بج رہے تھے۔ کتنی دیر ادھر ہی سمٹی رہی، بھوک نے ستایا تو اٹھی اور کچن کی جانب بڑھی۔ آنے والی ہر رات کا خوف اسے ڈراتا رہا، خود میں حوصلہ بڑھاتی رہی۔ اس طرح کتنے دن گزر گئے، کسی نے پلٹ کر پوچھا ہی نہیں، گویا ان سب کا فیصلہ اٹل تھا کہ اسے نہیں رکھنا۔ اس کی معافی تلافی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے رضا کو ایک میسج بھیج دیا، فارورڈ ٹیکسٹ کے بعد اپنے لفظ بھیجنا شروع کر دیے، مگر پتھر دل موم نہیں ہوا۔ آس و امید کے سارے دیے بجھتے جا رہے تھے۔ فکر کا منظرنامہ اس کے وجود میں کھلتا جا رہا تھا۔ بے کیف دن اور فکر انگیز راتیں، تکلیف دہ سوچیں اور اذیت ناک احساس۔ تنہائی۔ 1 ماہ گزر گیا۔ مستقل مزاجی سے اپنی زندگی کا فیصلہ سننے کی منتظر کھڑی رہی۔ ان لوگوں نے جانے کا بانا تھا۔ وقت کچھ اور آگے گزرنے لگا۔ مایوسی بڑھنے لگی۔ فکر، مایوسی، پشمردگی، اداسی اور اکیلے پن نے اسے کمزور کر دیا۔ چہرہ انتہائی زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور ملگجا سا حلیہ۔ اچانک وہ سب لوگ واپس آئے اور اسے اتنے خستہ حال حلیے میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بڑی آس اور امید سے اپنی جانب دیکھتے رضا کو دیکھا تھا۔ گھر کے در و دیوار سے رونق، خوشی، سرور جھلکنے لگا۔ لوگوں سے گھر بنتے ہیں، مکینوں کے دل میں محبت نہ ہو تو مکان مکان ہی رہتے ہیں۔ صبا دھیرے دھیرے کام کرتی سوچتی رہی۔ اسے خوشی ہو رہی تھی، رضا پہلے سے بہت اچھا صحت مند ہو گیا تھا۔ اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی رضا سے بات کرنے کی۔ معافی مانگ مانگ کر تھک گئی تھی۔ اب تو سزا یا جزا؟ اسے جانے دے امی، میں نہیں رکھنا چاہتا اسے، اب زندگی میں سکون ہے۔ اندر آتی صبا بیڈ روم کے دروازے کے باہر ہی رک گئی، اور وہ بھی رکنا نہیں چاہتی۔ اسے عقل آ گئی ہے، بسنا چاہتی ہے وہ، اپنے دل کو بھی نرم کر لو۔ پھر سے چڑیل بننے کے لیے؟ تمہاری جو مرضی ہوگی، زبردستی نہیں ہے۔ تمہارا دل راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ فاطمہ بیگم نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ بھیگی نظریں چھپا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اب دل کو یہ یقین دلانا تھا بس چند دن مہمان ہیں وہ یہاں، کچھ اس کے نصیب خراب تھے، ہر دعا رائے گاہ ٹھہری تھی۔ رضا نے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ کوئی معافی مانگ رہا ہو تو معاف کر دینا چاہیے، اتنے عرصے سے اس کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اسے صفائی کا موقع تو دو۔ ایک رشتہ ختم ہو رہا ہے تو ہونے دو، اس نے آرام سے کہا۔ رضا، ہمارے خاندان میں کبھی طلاق نہیں ہوئی۔ ہاں، اسی خاندان میں پہلے کسی نے خلا بھی نہیں مانگی۔ بدلہ لوگے؟ بدلہ دوں گا، برجستہ کہا۔ اوف، بے عزت ہو کر نکلنے سے بہتر ہے سر جھکا کر گناہوں کی پوٹلی اٹھا کر نکل جاؤ۔ نہ کفارے کا موقع ملے گا، نہ غلطیوں کا ازالہ ہوگا۔ اپنے لیے خود ہی سزا کا انتخاب کر کے فیصلہ خود کو سنا ڈالا۔ اب تو صرف عمل کرنا تھا، اور عمل کرنے کے لیے حوصلہ جمع کرنا تھا۔ اندر دونوں بھائی اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے تھے، آنسو ساکت تھے، سب نے عضو معطل سمجھ لیا تھا۔ پھر زبردستی کا کیا فائدہ؟ اپنی چیزیں سمیٹ کر یہاں سے چلی جائے گی، امی کو سمجھا دے گی۔ امی نے بہت کوشش کی، گرنے کی حد تک، مگر میرا قصور بہت بڑا تھا، معافی نہیں مل سکی، اور معاف آپ نے بھی نہیں کرنا۔ لاؤنج کے کونے میں زمین پر صوفے سے ٹیک لگائے، گھٹنوں کے گرد بازو باندھے، خود میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی رہی۔ جب رضا کمرے سے نکلا اور پانی پی کر پلٹا، لاؤنج کا ٹیلی ویژن چل رہا تھا۔ بند کرنے کے خیال سے آگے بڑھا اور اسے کونے میں سمٹا دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ رو رہی تھی مگر اسے اس کا احساس نہیں تھا۔ سخت سردی تھی مگر وہ لون کے سوٹ میں تھی، کسی بھی گرم کپڑے سے بے پرواہ۔ کھڑا ہو کر وہ اسے دیکھتا رہا۔ بیگ میں اپنے کپڑے اور چیزیں سمیٹ لیں، جانا ہی ٹھہرا تھا قسمت میں۔ ایک آخری خط رضا کے نام لکھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کا دل جیتنے کی کوشش کی، ہر قصور کی معافی مانگی، مگر کچھ غلطیوں کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، نہ کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں، اور یہ کہ جب تم زندگی کی ضرورت بن گئی ہو تو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس کے لفظ اس کے پیچھے سے ابھرے اور کاغذ اس کی انگلیوں سے کھینچتا چلا گیا۔ بے ساختہ وہ پلٹی۔ رضا سنجیدگی سے سب پڑھ رہا تھا۔ آپ
बस इतना ही सब्र और हौसला था। सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। सबा सर उठाकर देखने लगी। चकनाचूर, दिल को जुड़ने में देर तो लगती है। तुमने कौन सा मोहब्बत का फाया रखा था? रज़ा दिल भर्राने लगा। मौका कब दिया था मुझे कुछ कहने का? तुम पलट आई थी, मुझे इल्म हो गया था, मगर मुझे तुम नहीं चाहिए थी। एक मोहब्बत भरा दिल चाहिए था, खुद सुपुर्दगी वाली मोहब्बत चाहिए थी। मैं एक बार फिर अपने घर का शिराजा नहीं बिखरने देना चाहता था, इसलिए तुम्हें हर फैसले का हक और मौका दिया। वो उसके सामने बैठा। तुमने ये फैसला किया, कागज़ उसके सामने किया। एक दफ़ा मुझसे मोहब्बत करके तो देखती। सबा ने सर उठाया, आंसू से लगने लगे अपनी बेचारगी पर। रज़ा आगे भरा और उसे अपने साथ लगा लिया। अब के पलटी हो तो तुम मेरी होकर पलटी हो। तुम मोहब्बत बनो, मैं तुम्हें अपनी खुशबू बना लूँगा। तुम ख्वाब बनो, मैं ताबीर बन जाऊँगा। रज़ा, वो फूट फूट कर रो दी। रज़ा धीरे धीरे उसे थपकने लगा। खुद उसकी पलकें भीगने लगी। बहुत अरसा हुआ था मोहब्बत से मिले, बहुत दिन गुजरे थे इश्क से गले मिले। पिछली मोहब्बत की सज़ा अगली मोहब्बत को नहीं मिलना चाहिए। मोहब्बत बार बार नहीं होती, और जब हो जाए तो बिखरती नहीं है। कुछ गलतियाँ इसकी भी थीं। उसे अपनी साबका मोहब्बत का इस तरह बारहा जिक्र करके उसके नौखेज़ जज्बों को नहीं कुचलना चाहिए था। जो हुआ उसे भूलना है और ज़िंदगी को असर नो शुरू करना है, मोहब्बत से। रज़ा ने धीरे से झुक कर कहा। सबा भी रो रही थी। उसका सर उठाकर आंसू समेटे। आपका ये फैसला दानियाल भाई अम्मी की मजबूरी की वजह से तो नहीं? उसने संजीदगी से पूछा। है? तुम हमारी बातें सुनती हो छुप कर? नहीं, वो दरअसल वो घबराई। मैं तन्हा अकेला उदास रहते रहते थक गया हूँ। मुझे मेरा हमनवा चाहिए। सबा, बोलो, दोगी ना मुझे मोहब्बत, चाहत, अपनापन? इतना जज्ब, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत। सबा की आंखें झिलमिलाने लगी। रज़ा की आवाज़ सरगोशी बनी और फिर खुद सुपुर्दगी। उसका सब्र रज़ा की रज़ा बन गया। कफ़ारा फिर अजाला खुद ब खुद हो गया था। एक शुक्र की कैफियत वजूद में सरायत कर गई। इंसान ठोकर खाकर ही संभलता है। अब तुम हर दिल अजीज़ बहू का किरदार अदा करना, साबित कदमी, और मेरे बाद अम्मू जान और अम्मी के दिल में उतरना। उसका सर उठाया, आंसू खुश्क किए। सबा का वजूद अंदर तक शर्मिंदा था। अपने लफ्ज़, अपनी कोताहियाँ नजर आ रही थी। इन सब का अजाला करने के लिए किस्मत ने उसे एक मौका फराहम किया था। उसकी माँ की दुआ ने उसे बचा लिया था टूटने से, बिखरने से। कैसे रज़ा पर ईमान न लाती? उसके मजबूत हाथों को अपने हाथों में थाम कर भराए हुए दिल और भीगी बरसती आंखों से पुरयकीन से अंदाज में देखा। और रज़ा ने उसका सर शाने से लगा लिया। और मैं भी तुम्हें पहली मोहब्बत की नज़र से देखूंगा। मैं भी आइंदा आपसे नहीं लड़ूंगी। दोनों इकरार कर रहे थे। अंदर आता दानियाल बाहर ही रुक गया। फिर जाकर सबको आगाह किया। जिंदगी का नया सवेरा उनके आंगन की मंडेरों पर उतरने लगा था, जिसमें यकीन भी था और एतमाद भी। मोहब्बत की तो बात ही अलग थी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।